حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال تقسیم کرنا۔ حضرت ام بکر بنت مسور رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک زمین 40,000 دینار میں بیچی، اور یہ ساری رقم قبیلے بنو زہرہ، غریب مسلمانوں، مہاجرین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں تقسیم کر دی۔ اس میں سے کچھ رقم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجی۔ انہوں نے پوچھا، یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ پھر مال لے جانے والے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے زمین بیچنے اور اس کی قیمت ساری تقسیم کر دینے کا قصہ بیان کیا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم ازواج مطہرات کے ساتھ شفقت کا معاملہ صرف صابر لوگ ہی کریں گے۔ پھر حضرت عائشہ نے دعا دی، اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پلائے۔ حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30,000 گھرانے آزاد کیے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 30,000 باندیاں آزاد کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم کا مال تقسیم کرنا۔ حضرت مالک الدار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 400 دینار لے کر ایک تھیلی میں ڈالے اور غلام سے کہا، یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ، اور انہیں دینے کے بعد گھر میں تھوڑی دیر کے لیے کسی کام میں مشغول ہو جانا اور دیکھنا کہ وہ ان دیناروں کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ غلام اس تھیلی کو ان کے پاس لے گیا اور ان سے عرض کیا کہ امیر المؤمنین آپ سے فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دینار اپنی ضرورت میں خرچ کر لیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا صلہ عطا فرمائے اور ان پر رحم فرمائے۔ پھر فرمایا، اے باندی ادھر آؤ، یہ 7 دینار فلاں کے پاس لے جاؤ، یہ 5 دینار فلاں کے پاس اور یہ 5 دینار فلاں کے پاس لے جاؤ۔ اس طرح انہوں نے سارے دینار ختم کر دیے۔ اس غلام نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنے ہی دینار دے کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس غلام سے فرمایا، یہ دینار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ، اور انہیں دینے کے بعد گھر میں کسی کام میں مشغول ہو جانا اور دیکھنا کہ ان دیناروں کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ غلام دینار لے کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور ان سے عرض کیا کہ امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دینار اپنی ضرورت میں خرچ کر لیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور انہیں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ پھر فرمایا، اے باندی ادھر آؤ، فلاں کے گھر میں اتنے لے جاؤ، فلاں کے گھر میں اتنے لے جاؤ، فلاں کے گھر میں اتنے اور فلاں کے گھر میں اتنے لے جاؤ۔ اتنے میں ان کی بیوی آ گئی اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم بھی مسکین ہیں، ہمیں بھی کچھ دے دیں۔ تھیلی میں صرف 2 دینار بچے ہوئے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے وہ 2 دینار ان کی طرف لڑکائے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی تقسیم کا سارا قصہ سنایا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور دوسروں پر سارا مال خرچ کرنے میں یہ سب ایک جیسے مزاج کے ہیں۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرو۔ ایک صاحب نے کہا، میری دلی تمنا یہ ہے کہ یہ گھر درہموں سے بھر جائے اور میں ان سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرو۔ تو دوسرے صاحب نے کہا، میری دلی تمنا یہ ہے کہ یہ گھر سونے سے بھرا ہوا مجھے مل جائے اور میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرو۔ اس پر تیسرے صاحب نے کہا، میری دلی تمنا یہ ہے کہ یہ گھر جواہرات سے بھرا ہوا ہو اور میں ان سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، اپنی اپنی تمنا کا اظہار کرو۔ لوگوں نے کہا، اتنی بڑی تمناؤں کے بعد اور تمنا کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری دلی تمنا یہ ہے کہ یہ گھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم جیسے آدمیوں سے بھرا ہوا ہو اور میں انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مختلف کاموں میں استعمال کروں۔ کام کے آدمیوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب لوگوں کی موجودگی میں کچھ مال حضرت حذیفہ کے پاس بھیجا۔ لے جانے والے سے فرمایا کہ دیکھنا کہ وہ اس مال کا کیا کرتے ہیں۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ مال پہنچا تو انہوں نے سارا تقسیم کر دیا۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ مال بھیجا
انہوں نے بھی اسے تقسیم کر دیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ مال بھیجا اور لے جانے والے سے فرمایا دیکھنا وہ اس مال کا کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی سارا تقسیم کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تم سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ تینوں کام کے آدمی ہیں اور ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ مال دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مال تقسیم کرنا۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک مجلس میں 22,000 درہم آئے۔ انہوں نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی سارے تقسیم کر دیے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس 1 لاکھ بھیجے۔ سال گزرنے سے پہلے ہی انہوں نے سارے خرچ کر دیے اور ان میں سے کچھ باقی نہ رہا۔ حضرت ایوب بن وائل راسبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا تو مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک پڑوسی نے قصہ بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 4,000، ایک اور آدمی کی طرف سے 4,000 اور ایک اور آدمی کی طرف سے 2,000، کل 10,000 اور ایک جھالر والی چادر آئی۔ پھر وہ بازار گئے اور اپنی سواری کے لیے 1 درہم کا چارہ ادھار خریدا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس اتنا مال آیا ہے، اس لیے میں بڑا حیران ہوا کہ ان کے پاس اتنا مال آیا ہے اور 1 درہم کا چارہ ادھار خرید رہے ہیں۔ اس لیے میں ان کی بادی کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تم سچ سچ بتانا کیا حضرت ابو عبد الرحمن، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 4,000 اور ایک اور آدمی کی طرف سے 4,000 اور ایک اور آدمی کی طرف سے 2,000 اور ایک چادر نہیں آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں آئی ہے۔ میں نے کہا میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ 1 درہم کا ادھار چارہ خرید رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ اتنے مال کے ہوتے ہوئے بھی وہ ادھار کیوں خرید رہے تھے؟ اس بادی نے کہا رات سونے سے پہلے ہی انہوں نے وہ 10,000 تقسیم کر دیے تھے اور پھر وہ چادر اپنی کمر پر ڈال کر باہر چلے گئے تھے اور وہ بھی کسی کو دے دی، پھر گھر واپس آئے۔ چنانچہ میں نے بازار میں جا کر اعلان کیا اے تاجروں کی جماعت، تم اتنی دنیا کما کر کیا کرو گے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرح دوسروں پر سارا مال خرچ کر دو۔ کل رات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 10,000 کھرے درہم آئے تھے اور انہوں نے رات ہی سارے خرچ کر دیے، اس لیے آج اپنی سواری کے لیے وہ 1 درہم کا ادھار چارہ خرید رہے تھے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک مجلس میں 20,000 سے زیادہ درہم آئے تو انہوں نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ سب تقسیم کر دیے اور مزید ان کے پاس جو پہلے سے تھے وہ بھی سب دے دیے اور جو کچھ پاس تھا وہ سب ختم کر دیا۔ تو ایک صاحب آئے جن کو دینے کا ان کا پرانا معمول تھا، اب اپنے پاس تو دینے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا، اس لیے جن کو دیا تھا ان میں سے ایک آدمی سے ادھار لے کر ان صاحب کو دے دیے۔ حضرت میمون کہتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کنجوس ہیں، یہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم جہاں خرچ کرنے سے آخرت کا نفع ہوتا ہے وہاں خرچ کرنے میں وہ بالکل کنجوس نہیں ہیں، ہاں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے اور خواہ مخواہ نہیں دیتے۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کا مال تقسیم کرنا۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قبیلے کندہ کے ایک آدمی پر میرا قرض تھا، میں اس کے پاس قرضہ وصول کرنے کے لیے فجر سے پہلے آخر رات میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کی مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے وہیں نماز پڑھی۔ جب امام نے سلام پھیرا تو امام نے ہر آدمی کے سامنے کپڑوں کا 1 جوڑا، جوتی کا 1 جوڑا اور 500 درہم رکھے۔ میں نے کہا میں اس مسجد والوں میں سے نہیں ہوں، لہذا مجھے نہ دو۔ پھر میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا حضرت اشعث بن قیس مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، اس خوشی میں وہ ہر نمازی کو دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کا مال تقسیم کرنا۔ حضرت ام ذرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 1 لاکھ آئے، انہوں نے اسی وقت وہ سارے تقسیم کر دیے۔ اس دن ان کا روزہ تھا، میں نے ان سے کہا آپ نے اتنا خرچ کیا ہے تو کیا آپ اپنے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ افطار کے لیے 1 درہم کا گوشت منگا لیتی؟ انہوں نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، اگر تم مجھے پہلے یاد کرا دیتی تو میں گوشت منگا لیتی۔ ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا مال تقسیم کرنا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے پاس درہموں سے بھرا ہوا تھیلا بھیجا۔ حضرت سودا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لانے والوں نے بتایا کہ یہ درہم ہے، تو حیران ہو کر تعجب سے فرمایا ارے کھجوروں کی طرح تھیلے میں درہم،
یعنی اتنے بڑے تھیلے میں تو کھجوریں ڈالی جاتی ہیں، درہم تو تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ درہم بھیجے تھے اور پھر انہوں نے وہ سارے درہم تقسیم کر دیے۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا مال تقسیم کرنا۔ حضرت برہ بنت رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں عطایا تقسیم کی تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا حصہ بھیجا۔ جب وہ مال ان کے پاس پہنچا تو فرمانے لگیں اللہ تعالی حضرت عمر کی مغفرت فرمائے، میری دوسری بہنیں اس مال کو مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے تقسیم کر سکتی ہیں، اس لیے ان کے پاس لے جاؤ۔ لانے والوں نے کہا یہ سارا مال آپ ہی کا ہے، فرمانے لگیں سبحان اللہ، اور ایک کپڑے سے پردہ کر لیا اور فرمایا اچھا رکھ دو اور اس پر کپڑا ڈال دو۔ پھر مجھ سے فرمایا اس کپڑے میں ہاتھ ڈال کر ایک مٹھی بھر کر بنو فلاں کو اور بنو فلاں کو دے آؤ۔ یہ سب ان کے رشتہ دار تھے اور یتیم تھے۔ یوں ہی تقسیم فرماتی رہیں یہاں تک کہ کپڑے کے نیچے تھوڑے سے درہم بچ گئے تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا اے ام المؤمنین اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ کی قسم اس مال میں ہمارا حق بھی تو ہے۔ فرمایا اچھا کپڑے کے نیچے جتنے درہم ہیں وہ سب تمہارے۔ ہمیں کپڑے کے نیچے 85 درہم ملے۔ اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ دعا مانگی اے اللہ اس سال کے بعد مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عطا نہ ملے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا سالانہ وظیفہ 12,000 تھا اور وہ بھی انہوں نے صرف 1 سال لیا اور لینے کے بعد یہ دعا فرمائی اے اللہ آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کیونکہ یہ فتنہ ہی ہے، آئندہ سال سے پہلے ہی مجھے اٹھا لے۔ پھر اپنے رشتہ داروں اور ضرورت مندوں میں سارا تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے سارا مال خرچ کر دیا ہے تو انہوں نے فرمایا یہ ایسی بلند مرتبہ خاتون ہیں جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ہی ارادہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر سلام بھجوایا اور کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے سارا مال تقسیم کر دیا ہے، یہ میں 1000 اور بھیج رہا ہوں، اسے آپ اپنے پاس رکھیں، ایک دم خرچ نہ کر دیں۔ لیکن جب 1000 ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو بھی پہلے کی طرح تقسیم کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔